الفاظ میرے میں خوش آمدید، جذباتی ہونا، جلد غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لینا اور جلد رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت کا ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کبھی کسی منافق میں نہیں پائی جاتی۔ ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بڑھ کر دل سے نبھاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے، پر خود کو برابر اذیت میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ کچھ رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، مگر ان کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ ان پر ہمارا حق خود بخود اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں اپنے ساتھ چاہیے ہوتے ہیں، بنا کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے۔ بس ان کا ہماری زندگی میں ہونا ہی ہمارے لیے سکون اور تسلی کا باعث ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز جس کی امید آپ دوسروں سے کرتے ہیں، پہلے اسے خود میں پیدا کریں۔ اگر آپ وفا چاہتے ہیں تو پہلے خود وفادار بنیے۔ اگر آپ مخلصی چاہتے ہیں تو پہلے خود مخلص بنیے۔ اگر آپ اچھے اخلاق کی امید کرتے ہیں تو پہلے اپنا اخلاق بہتر کیجیے۔ اگر آپ کسی اچھے شخص کی تلاش میں ہیں تو پہلے خود کو جانیے اور خود کو اچھا بنائیے۔ امید ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس وقت حوصلہ دیتی ہے جب وہ ہر چیز سے ہار چکا ہوتا ہے، جب وہ زندگی کے ان حالات میں ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو چکا ہے، اب زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں، نہ جینے کی کوئی وجہ ہے اور نہ ہی کوئی مقصد۔ لیکن اس وقت بھی انسان کو جو چیز حوصلہ دیتی ہے وہ ہے امید۔ ایسے حالات میں کچھ لمحوں کے لیے انسان کو خیال آتا ہے کہ اللہ چاہے تو اب بھی سب کچھ بدل سکتا ہے، اب بھی سب بہتر ہو سکتا ہے۔ جانے دے ماضی، جو ہوا سو ہوا۔ ماضی کو کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن ماضی سے حال بدلا جا سکتا ہے۔ جو سبق ماضی میں سیکھ لیے ہیں انہیں بھولنا منع ہے۔ جہاں ٹوٹے تھے وہاں دوبارہ نہ ٹوٹیں، جہاں اور جیسے گرے تھے وہاں دوبارہ نہ گرنے پائیں۔ پھر سے ایک ہی جگہ سے دھوکہ نہ کھائیں کہ کہا گیا ہے کہ مومن ایک جگہ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا۔ جو تکلیفیں ملی ان پہ صبر کر کے آگے بڑھ جائیں۔ ماضی کی کھڑکیاں کھول کر رکھیں گے تو ہمیشہ بے چین رہیں گے۔ ماضی کی طرف دیکھتے رہنے سے دل کمزور ہوگا۔ اپنے دل کو کمزوری سے بچائیں اور ماضی کی پٹاریاں بند کر دیں۔ ماضی کی اچھی یادوں کو یاد کریں، لیکن تلخیوں کو بھول جانے کی کوشش کریں۔ آج کا دن، آج کا لمحہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ زندگی ایک عبادت ہے جسے ہر لمحے عمل میں لانا بہتر ہے۔ کیا پتہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو کہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ صرف گناہوں پر ہوتی ہے، پر آج یہ انکشاف ہوا کہ توبہ تو نیکیوں پر بھی ہوتی ہے۔ ہر وہ نیکی جو آپ کو مطمئن کرنے لگے اس پر توبہ، ہر وہ نیکی جس پر آپ کو مان ہو اس پر توبہ، ہر وہ نیکی جس پر دوسرے گناہ گار لگیں اس پر توبہ، ہر وہ نیکی جس میں کمی رہ گئی، حق نہ ادا ہوا اس پر توبہ، ہر وہ نیکی جس پر کسی نے تعریف کر دی اور دل خوش ہونے لگا اس پر توبہ،
اور ہر وہ نیکی جس پر دل چاہے کہ لوگ اس کا صلہ نہ دے پر کم از کم تسلیم ہی کر لیں، اس پر توبہ۔ یہ فانی دنیا، بھول جانے والے لوگ، ختم ہو جانے والی لذتیں، مٹ جانے والے نام، عارضی مسرتیں، وقتی خوشیاں، رک جانے والی سانسیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے نا کہ ہم ہار گئے اور شیطان جیت گیا، شیطان اپنی ہر چال میں کامیاب ہو گیا اور ہم اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ لیکن جس انسان کے دل میں دعائیں ہوں اللہ پر، تو اس کی زندگی میں رحمان کے ہوتے ہوئے شیطان کا کوئی فیصلہ بھلا چل سکتا ہے کیا؟